سیاست کوئی سیکھے تو جمعیت علماء اسلام سے سیکھے. ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں اور مولانا صاحب کا سینہ بھی بڑا وسعت والا ہے، وسعت قلبی ہے ان کے اندر. صبح خیبر پختونخوا کی عوام کی میں بدقسمتی کہوں، ہیلتھ نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، کام نہیں ہے. ہمارا ویژن جو ہے 804 ہے. یہ تو دیکھیں نا، قیدے ہمارے قائدین نے بھی گزاری ہے. تو ان لوگوں کو شرمندگی ہوئی ہوگی یقیناً اپنے دور میں کہ ہم مولانا صاحب کی ذات پر کیچڑ اچھاڑ رہے ہیں. پھر جب یہ ہمارے پاس آئے تو سب سے پہلے معذرت کرتے رہے کہ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم معذرت خواہ ہیں، ہم معذرت خواہ ہیں. پی ٹی آئی 3 4 5 گروپوں میں ہے. صحیح. آپ کا ایک گروپ آئے گا جمعیت سے مذاکرات کے لیے، دوسری ٹیم انکار کرے گی، تیسری ٹیم آئے گی معافی مانگے گی کہ یار اس نے غلط کیا، اس نے غلط کیا. کیونکہ 2013 سے لے کر 2025 تک ہم دیکھیں تو 3 وزیر اعلیٰ یہ بدل چکے ہیں اور چوتھا وزیر اعلیٰ آ گیا ہے. اور ہر وزیر اعلیٰ اپنے پیش رو کی مخالفت کرتا ہے کہ وہ ہمارا نہیں ہے یا ہمارے اس کے اقدامات سے میں متفق نہیں ہوں. کیونکہ ہمارا تجربہ ایک تلخ تجربہ گزر چکا ہے. صحیح. ہم نے پی ڈی ایم کی تاریخ چلائی اور حکومت ہم نے مسلم لیگ کو دلوائی، اور آج مسلم لیگ کہاں بیٹھی ہے اور ہم کہاں بیٹھے ہیں. جو دھاندلیاں ہو چکی ہیں اس پر بس کریں، مزید دھاندلیاں نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین، خیبر پختونخوا کی سیاست کے حوالے سے عبدالجلیل جان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. تقریباً 3 دہائیوں سے جمعیت علماء اسلام کے صوبائی سیکریٹری اطلاعات اور صوبائی ترجمان کی حیثیت سے احسن انداز میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. صوبے کی سیاست، گورننس اور سیاسی جماعتوں کے معاملات کے حوالے سے وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں عبدالجلیل جان صاحب مہمان ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں جو گورننس کے معاملات ہیں. یہاں پہ ایک سیاسی جماعت کی تقریباً 13 سال سے حکومت ہے. صوبے میں گورننس کی کیا پوزیشن ہے، سیاسی صورتحال کیا ہیں، جے یو آئی اور تحریک انصاف کے معاملات جو کچھ تعلقات بنانے کی کوشش ہمیں نظر آئی وہ اب کس مرحلے میں ہیں، اور دیگر جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھینک یو سر جلیل جان صاحب. مصروف شیڈول ہے آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہم آپ کے مشکور ہیں. 13 سال سے ایک جماعت کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اور 13 سال میں آپ کی جماعت اپوزیشن میں ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی جماعت بھی حکومت کا حصہ رہی ہے 2002 سے لے کر 2007 تک. درمیان میں پھر پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت کا دور آیا. اس کے بعد تسلسل کے ساتھ تحریک انصاف حکومت میں ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں 2002 سے 2007 کا خیبر پختونخوا کیسا تھا، اور آج کی خیبر پختونخوا میں آپ کوئی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی؟ صبح خیبر پختونخوا کی عوام کی میں بدقسمتی کہوں، کیونکہ 2013 سے لے کر 2025 تک ہم دیکھیں تو 3 وزیر اعلیٰ یہ بدل چکے ہیں اور چوتھا وزیر اعلیٰ آ گیا ہے. اور ہر وزیر اعلیٰ اپنے پیش رو کی مخالفت کرتا ہے کہ وہ ہمارا نہیں ہے یا ہمارے اس کے اقدامات سے میں متفق نہیں ہوں. دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سیاست کوئی سیکھے تو جمعیت علماء اسلام سے سیکھے. ہمارا 2002 سے 2007 تک حکومت تھی اور مشرف ہمارا وہ تھا مخالف، سخت ترین مخالف تھا. اور ہم نے اس دور میں بھی تحریکیں چلائی، جلسے جلوس کیے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ہمارا وزیر اعلیٰ کسی جلسے جلوس میں گیا ہو یا ہمارا منسٹر کسی جلسے جلوس میں گیا ہو. صحیح. یہ تو دیکھیں، ہم نے حلف لیا ہے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے صحیح. کہ میں آئین اور قانون کی پاسداری کروں گا، یہ ہے نا. بالکل. اور میں ساز و سامان کے ساتھ، وسائل کے ساتھ، گاڑیوں کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہوں، فیڈریشن پر حلہ بولتا ہوں. تو یہ میں وائلیشن نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں، آپ گورنمنٹ ہیں، آپ گورنمنٹ کریں. گورننس اور سیاست کو الگ الگ رکھیں. بالکل. آپ کی پارٹی ہے، اس کا صوبائی صدر بھی ہے، صحیح. جنرل سیکرٹری بھی ہے، مرکز بھی ہے، صوبہ. آپ نے کیوں اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں کہ آپ کی عوام یہاں وسائل سے محروم، یہاں اسپتالوں میں دوائیوں سے محروم، یہاں تعلیم سے محروم، یہاں بچے باہر پھر رہے ہیں، اسکول میں نہیں جا رہے، یہاں پہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. اور آپ ہر 10 دن بعد، 15 دن بعد آپ اعلان کرتے ہیں بحیثیت وزیر اعلیٰ کہ ہم نے کل اسلام آباد جانا ہے اور کل صوابی میں جانا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو افسوسناک ہے کہ ان کے عمران خان اسلام آباد یا پنڈی میں قید ہیں. جاؤ پنجاب میں احتجاج کرو. یہ پٹھان جو آپ استعمال کر رہے ہیں جن کو صوبے میں 13 سال سے بقول آپ کے کہ آپ کے پر اعتماد کیا انہوں نے یا ووٹ دیا ہے، آپ ان کے لیے مسائل کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ آپ صوابی کو بند کر رہے ہیں.
آپ کوہاٹ کو بند کر رہے ہیں, آپ چارسدہ کو بند کر رہے ہیں, آپ پشاور کو بند کر رہے ہیں, تو اس میں تو آپ کی حکومت ہے, آپ احتجاج اپنی حکومت میں کر رہے ہیں. کم از کم کامن سینس کیا ہاں اگر پٹھانوں نے آپ کے ساتھ احسان کر کے آپ کو تیسری بار بھی آپ اعتماد کا اظہار کیا تو ان کو ہے؟ یہ صلہ تو نہ دیں. ان کو تو یہ صلہ نہ دینا, ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے. اور جو بھی کھڑا ہوتا ہے اسمبلی میں یا جلسوں میں کہ ہمارا ویژن وہ نہیں ہے, ہیلتھ نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, کام نہیں ہے, ہمارا ویژن جو ہے 804 ہے. یہ تو دیکھیں نا, قیدیں ہمارے قائدین نے بھی گزاری ہیں, بالکل. بادشاہ خان نے بھی گزاری ہیں, مولانا فضل الرحمان نے بھی گزاری ہے, عبدالولی خان نے بھی گزاری ہے. ہم نے جتنے بھی سیاسی ورکر ہیں قیدیوں کے لیے کوئی تحریک نہیں چلاتا. تحریک ویژن کے لیے چلائی جاتی ہے, پروگرام نظریے کے کی لیے, بنیاد پہ. بالکل. نظریے کی بنیاد پہ تحریک چلائی جاتی ہے. تم ایک قیدی کے رہائی کے لیے تحریک چلاتی ہو تو صوبہ پھر کس کے حوالے کیا ہے؟ صوبے کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے. صوبے میں فنڈ نہیں ہے, صوبے میں اپوزیشن کو تو 1 روپیہ نہیں دے رہے, اور اپنے لوگوں کو جو ہارے ہوئے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں. ان کو بھی دے رہے ہیں. بالکل. بلدیاتی نظام میں میئر سے لے کر تحصیل اور کونسلر جتنے بھی ہے 1 روپیہ فنڈ نہیں مل رہا, 1 روپیہ فنڈ نہیں مل رہا, اور اپنے لوگوں کو ہارے ہوئوں کو فنڈ دے رہے ہیں. یہ امتیازی سلوک بھی ہو رہا ہے صوبے کا عوام کے ساتھ. تو صوبہ کہاں جائے گا, عوام کہاں جائیں گی؟ یہ کیسی گورنمنٹس ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں. اس سے میں اپنی صوبے کی عوام کے سے اپیل کروں گا کہ آپ ذرا سوچیں. شعور کا زمانہ ہے, تعلیم یافتہ زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ ان کی کرتوتیں دیکھیں اور آپ ان کو پھر بھی ووٹ دیتے ہیں. خدا کے لیے ذرا سوچیں. جلیل اور جان پھر میں صاحب. حکومت کو کہتا ہوں کہ اپنی اس روش کو بدلے. آپ کے پاس جلیل مینڈیٹ ہے تو آپ عوام کی خدمت عوام کی کریں. خدمت کرے. جلیل جان صاحب, ہم نے دیکھا کہ ماضی میں پی ٹی آئی نے ہمیشہ, اور بالخصوص عمران خان اور ان کے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہیں, مولانا صاحب کو بھی اتنا ہی تنقید کا نشانہ بنایا جتنا کہ وہ دوسرے سیاسی مخالفین کو وہ کرتے تھے. لیکن پھر جب وہ مشکل دور ان پہ آیا تو وہ انہوں نے JUIF اور مولانا صاحب کی طرف بھی انہوں نے پینگیں بڑھائیں اور کوشش کی کہ ان کو ساتھ ملائیں. مولانا تو ایک مدبر ہیں, ایک عالم دین بھی ہیں, ایک سیاستدان بھی ہے, ان کو ایک بڑے مدبر کے طور پہ وہ سامنے آئے ہیں. ان کی صحبت کا بھی PTI پہ کوئی اثر نہیں پڑا کہ وہ آج بھی احتجاجی سیاست اور ایجیٹیشن سے باہر نہیں آ رہے ہیں. تو ان کے JUIF کے ساتھ جو روابط تھے وہ ختم ہو گئے ہیں یا ابھی بھی کوئی سلسلہ ہے درمیان میں؟ دیکھیں, ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے, اور مولانا صاحب کا سینہ بھی بڑا وسعت والا ہے, وسعت قلبی ہے ان کے اندر. بالکل. اور سیاست بھی وہ دلیل کی سیاست کرتے دلیل ہیں. کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اس بالکل. نے کبھی کسی پہ الزام نہیں لگایا, کبھی کسی کی نقل نہیں اتاری, کبھی کس قسم کی گفتگو نہیں کی غیر شائستہ. تو ان لوگوں کو شرمندگی ہوئی ہوگی یقیناً اپنے دور میں کہ ہم مولانا صاحب کی ذات پر کیچڑ اچھاڑ رہے ہیں. صحیح. پھر اسی کی بنیاد پر انہوں نے حکومت بھی کی. پھر جب یہ ہمارے پاس آئے تو سب سے پہلے معذرت کرتے رہے کہ ہم معذرت خواہ ہیں, ہم معذرت خواہ ہیں, ہم معذرت خواہ ہیں. بہرحال ہم نے ان کو رائے راست پر لانے کے لیے کافی محنت کی ہے, اچھا. اور ان کو کہا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان جو حائل ہے وہ پہاڑ ہے, معمولی چیزیں نہیں ہے. اس کو عبور کرنا تھوڑا مشکل ہے, لیکن ممکن بھی ہے. مشکل بھی ہے لیکن ممکنات میں بھی ہے اگر ہم آپس میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ PTI 3 4 5 گروپوں میں ہے. صحیح. آپ کا ایک گروپ آئے گا جمعیت سے مذاکرات کے لیے, دوسرا گروپ آپ کو وہاں پہ ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم بیٹھی ہے وہ آپ کو نشانہ بنائے گا, دوسری ٹیم انکار کرے گی, تیسری ٹیم آئے گی معافی مانگے گی کہ یار اس نے غلط کیا ہے, اس نے غلط کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہے. پھر ہم نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں اسمبلی کے اندر پر جو ویلڈ بات ہوگی, جو ہماری اور آپ کی کامن ہوگی, تو اس پر ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں گے, ایشوز پہ تعاون ہاں. کریں گے. اچھا. لیکن اگر آپ کا یہ کہنا ہوا کہ ہم صرف اور صرف قیدی کی رہائی کے لیے تاریخ میں ہمارے ساتھ شامل ہو, تو ہم کسی کے لیے کندھا تو نہیں بن سکتے. بالکل. کیونکہ ہمارا تجربہ ایک تلخ تجربہ گزر چکا ہے. صحیح. ہم نے PDM کی تاریخ چلائی, اور حکومت ہم نے مسلم لیگ کو دلوائی, اور آج مسلم لیگ کہاں بیٹھی ہے اور ہم کہاں بیٹھے ہیں. ہم اسی طرح پوزیشن میں ہیں, اور وہ جا کر حکومت میں بیٹھی ہے. صحیح. تو ہم اگر اسٹیٹ پاور ہماری ہے, اگر ہم جمعیت علماء اسلام ایک قوت ہے, تو ہم کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے. ہاں, کاز, نظریہ, فکر اور عوام کے حقوق کے لیے, آئین کے لیے, پارلیمنٹ کے تقدس کے لیے, اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے, اور ختم نبوت کے جو کاز ہے اس کے لیے ہم
ہر کسی کے ساتھ تاریخ چلا سکتے ہیں، لیکن کسی کی ذاتی ذات کے لیے اب نہیں استعمال ہو گیا. اچھا جلیل جان صاحب، جے یو آئی کی جو پارٹی پالیسی کیا ہے؟ کیونکہ 2024 کے انتخابات کے حوالے سے آپ کی بھی شدید تحفظات ہیں، مولانا نے کھل کے اظہار بھی کیا، قومی اسمبلی ہو یا خیبر پختونخوا اسمبلی ہو. تو لیکن پھر بھی چونکہ مولانا کا ایک جمہوری اس کا ایک وہ ہے ویژن ہے، تو وہ ابھی تک سسٹم کے اندر ہیں اور سسٹم کو وہ تاراج کرنے کے لیے تو وہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن ان کی پالیسی کیا ہے کہ آگے کرنا کیا ہے جماعت نے؟ دیکھیں یہی 4 سال نکالنے ہیں، 5 سال، یا کچھ دیکھیں ہمارا درمیان؟ موقف شروع دن سے یہ تھا کہ جو 2018 میں جو کچھ ہوا ہے 2024 میں وہی کچھ ہوا ہے. اور جب پی ٹی آئی ہمارے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ اس الیکشن میں فارم 47 اور 45 کی بات اس نے کی. ہم نے کہا آپ کے ساتھ ایگری ہیں، لیکن صرف اس کو مرکز تک، پنجاب تک محدود نہیں کرنا ہم نے، سندھ تک یا اس میں ہم کے پی کو بھی لائیں گے. کے پی میں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، صحیح. ہمارا، اور ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارے کتنی سیٹیں پی ٹی آئی کو دی گئی ہیں. پی ٹی آئی کو ہم نے شکست نہیں کھائی، ہم سے لے کر ان کو حوالے کی گئی ہے، صحیح. اور یہ ہمیں وقتاً بتایا بھی گیا کہ یہ سیٹیں آپ سے دی گئی ہیں. صحیح. ایک دوسرا ہمارا، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم مشاورت بھی کر رہے ہیں. ابھی 27ویں ترمیم جو آئی، 26 ترمیم میں ہم نے مشاورت کے ساتھ پورے ملک میں یکجہتی پیدا کی. صحیح. پی ٹی آئی بھی ایک اسٹیج پہ تھی، ایک پلیٹ فارم پہ تھی، جے یو آئی بھی تھی، مسلم لیگ بھی تھی، پیور پارٹی بھی تھی، این پی، سب ایک ہی اس پہ تھے. اور 26ویں ترمیم اتفاق رائے سے اتفاق رائے سے ہو منظور گئی. ہو گیا. بالکل. جب اتفاق رائے سے ہو گئی، پی ٹی آئی نے آن دا فلور جے یو آئی کی اور اس کے قائدین کی تعریفیں کی، پریس کانفرنسوں میں بھی کی، ریکارڈ میں موجود ہے. ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. لیکن پھر اس کے بعد فوراً انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم میں یہ ہوا اور 26ویں ترمیم میں یہ ہوا. یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. جب ہم نے یکجہتی پیدا کر دی، اسی یکجہتی کو برقرار رکھتے ہوئے اگر 27ویں ترمیم پیش کی جاتی، کچھ ہم امینڈمنٹ کرتے، کچھ دیگر پارٹیاں کرتی. ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، لا ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے، پھر کمیٹی کے پاس جاتی ہے، پھر پارلیمنٹ کے ممبران کے پاس ڈیبیٹ کے لیے جاتی ہے، پھر جا کر ترمیم پیش کی جاتی ہے. لیکن انہوں نے 27ویں ترمیم میں وہ کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جو اتفاق ہونا چاہیے تھا. صحیح. سمجھ نہیں آ رہی کہ اجلت کیوں کی ہے انہوں نے. صحیح. جب سیاسی پارٹیاں 26ویں ترمیم میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں تو 27ویں ترمیم میں بھی بیٹھ سکتی تھی، 28ویں میں بیٹھیں گی. بالکل. کیونکہ لیجسلیشن جو ہے، قانون سازی جو ہے، اسمبلی کا حق ہے. بالکل. ہاں. لیکن اس حق کو آپ بازو مروڑ کر تو نہ لینا. نہ لیں. پیار و محبت سے اپنے اتفاق اتحاد سے بیٹھیں، ان کو اپنا ویژن پیش کریں دلیل کے ساتھ، اور پھر سیاسی جماعت کی بات لوگوں سنیں، کے دلیل تجاویز کو لے لیں. ان کی بالکل. تجاویز کو لڑیں، ان کی امینڈمنٹ کو اس میں شامل کریں. صحیح. تو امینڈمنٹ کو جس طرح ابھی ایک دو قانون ایسے آئے شک نمبر 35 میں، تو ہم نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ غلط ہے. تو انہوں نے ہماری بات مان کر اس 35 نمبر شک کو قادیانیوں کے حوالے سے آپ کو یاد ہے وہ واپس لے لیں. تو ایک اچھی بات ہے نا. اچھی بات ہے. تو ہم تو اچھی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ ہمیں زبردستی تحریک کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو یہ ان کا اپنا مرضی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ملک میں جمہوریت بحال رہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جو دھاندلیاں ہو چکی ہیں اس پر بس کریں، مزید دھاندلیاں نہ کریں. بس جلیل جان صاحب، میرا آخری سوال عام آدمی کے مسائل کے حوالے سے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور امن و امان کے بھی ایشوز ہیں، اس حوالے سے جمعیت کوئی عوامی رابطہ مہم یا کوئی حکومت میں دباؤ بڑھانے کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کی جماعت کے اس میں؟ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری صوبائی حکومت ہے، مین کردار تو اس کا ہوگا. اور اس کے متعلق میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کو مشورے دیے، ہم نے ولاگ بھی کیے، اور ہم نے ٹاک شو میں بھی بتایا کہ جس طرح ہماری حکومت نے جرگے بنائے اور حق لیا، اس طرح آپ نے صرف ایک امن جرگہ کیا 13 سالوں میں. 13 سالوں میں یہ ایک امن جرگہ ہوا. پھر اس امن جرگے میں اس وقت تک نہیں اٹھنا چاہیے تھا جب تک ہم ایک کمیٹی تشکیل نہ دیتے تمام جماعتوں کی. اور اس کے لیے ہم NFC ایوارڈ اور بجلی کا منافع، گیس کا منافع، صوبے کے حقوق، اور جتنے بھی مرجر اضلاع میں جو وہ ہیں ہمارے فنڈ کے معاملات ہیں، وہ طے کرتے. پھر اسی جرگے کو لے کر ہم مرکز جاتے، آپ کی سربراہی میں جاتے. ہمیں کریڈٹ نہ دیتے، آپ لیتے، لیکن کم از کم اپوزیشن کو ساتھ ملا کر جاتے، ان سے حق لیتے. بالکل. تو حق لیتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے. آپ حق نہیں لے رہے، آپ بدماشی کر رہے ہیں، فیڈریشن کے ساتھ بدماشی لڑ رہے ہیں، فیڈریشن کو آپ تڑی دے رہے ہیں، تو اس کے تو حق نہیں ملے گا نا. تو بہرحال جمعیت علماء اسلام
اسمبلی ایوان نئی میدان کے نام سے تو تاریخ چلا رہی ہے، لیکن اب بھی ہم 27ویں ترمیم کے بعد ہماری جو مجلس شورا ہوئی ہے اس میں طے ہوا ہے کہ ہم رائے عامہ کو ہموار کریں گے، بیدار کریں گے، سیمینارز کریں گے، پروگرام کریں گے. اس کے بعد پھر جو بھی ہوا مجلس شورا کی مشاورت سے ہوگا، چاروں صوبوں کی مشاورت سے ہوگا، اور مرکزی شورا جو اعلان کرے گی وہی ہمارا انشاءاللہ اگلا پروگرام لائے عمل ہوگا آپ کا. تھینک یو مولانا جلیل جان صاحب. ناظرین، جو سیاسی جماعتوں کے لیے اس وقت مولانا فضل الرحمان کی جو شخصیت ہے اور ان کی بصیرت ہے وہ ایک رہنما کے طور پر وہ ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ دیگر جو سیاسی جماعتیں یا حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں وہ سیاسی معاملات چلانے میں، سیاست میں رواداری کے فروغ کے حوالے سے، لوگوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے، اور جو دین کے جو بنیادی نکات ہیں ان کے تحفظ کی خاطر وہ مولانا فضل الرحمان اور JUI کی بصیرت اور ان کی جو ایک جدوجہد ہے ان سے بھرپور استفادہ کریں گے تاکہ یہ ملک و قوم صحیح معنوں میں ایک اسلامی فلاحی مملکت اور ریاست کی طرف قدم بڑھا سکیں.